السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، الحمدللہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ذی الحج کے مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے کتب احادیث میں بڑے فضائل ملتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ابن حبان وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحج سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس آدمی کے جو شہید ہو گیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اپنا مال اور جان لے کے اللہ کی راہ میں نکلا، اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا اور اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، تو ایسا شخص جو ہے اس کا عمل اس سے افضل ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ عشرہ ذی الحج جو ہے، اس کے ان ایام میں جو بھی بندہ عمل کرتا ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والا اور بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ تو اسی طرح عشرہ ذی الحج کی دوسری فضیلت جو ہے، اس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے تحت جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، وہ اسی میں یعنی کہ حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذی الحج میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت کتب حدیث کے تحت ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ کہ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحج، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے ایام ہیں۔ تو یہ دن بھی جو 10 ذی الحج کا ہے وہ بھی اسی عشرہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں جو بات ہے، اس میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اسی عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں جیسا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اور یعنی کہ عبادات یعنی کہ دوسرے مہینوں میں یہ ساری باتیں جمع نہیں ہوتی۔ اس عشرے کے اندر نماز بھی ہے، اس عشرے کے اندر روزہ بھی ہے، اس عشرے کے اندر حج بھی ہے جو ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور اسی عشرے کے اندر قربانی ہے۔ تو یہ ساری باتیں باقی دوسرے مہینوں کے اندر جمع نہیں ہوتی، باقی دوسرے عشروں کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ جس طرح رمضان ہے، رمضان میں عمرہ ہو سکتا ہے، حج یعنی حج اکبر وہ رمضان میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہے۔ فضائل رمضان کے بھی بہت زیادہ ہیں، باقی حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، لیکن عشرہ ذی الحج جو ہے
اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بنتی ہے کہ اس عشرے کے اندر ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز بھی، نوافل بھی، تسبیحات بھی، اذکار بھی، روزہ بھی، حج بھی، قربانی بھی، یہ ساری یعنی کہ باتیں اس عشرے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی ایک امتیازی فضیلت ہے۔ لہذا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم۔